احباب گرامی، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ہمارے سامنے سینکڑوں مقامات پر ایک انتہائی حیرت انگیز اور خاص انداز آتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ دو الگ الگ لفظوں کو ایک مخصوص ترتیب میں جوڑ کر ایک خاص اور گہرا معنی پیدا کیا جاتا ہے۔ جب یہ الفاظ الگ الگ ہوتے ہیں تو ان کی حیثیت اور ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ اس خاص انداز سے ایک ساتھ آتے ہیں تو ان کے درمیان ایک نیا رشتہ اور تعلق بن جاتا ہے اور مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، یعنی معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جب عربی عبارت پڑھتے ہیں تو ان دو لفظوں کے درمیان چھپے اس نازک سے رشتے کو پہچان نہیں پاتے، جبکہ یہ کوئی پیچیدہ اصول نہیں بلکہ ایک بہت ہی سادہ اور دلچسپ فارمولہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم گرامر کی کسی مشکل اصطلاح میں الجھے بغیر اسی راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے صرف الفاظ کی ترتیب میں تھوڑی سی تبدیلی لانے اور ایک چھوٹا سا اصول اپنانے سے ایک بالکل نیا مطلب بن جاتا ہے۔ اگر آپ قرآن فہمی کے اس سنہرے اور آسان ترین طریقے کو جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو بس چند منٹ صرف کر کے یہ ویڈیو دھیان سے دیکھ لیں، آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اتنی اہم بات اتنی آسانی سے سمجھ میں آ گئی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ مکمل عربی گرامر میری ویب سائٹ پر سلیقے سے رکھی گئی اسی یوٹیوب چینل کی پلے لسٹ سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ براہ راست واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کر کے بھی کورس کر سکتے ہیں اور شمس المکاتب ویب گاہ میں ہمارے ماہرین کی نگرانی میں مدرسے کے ماحول والا لطف حاصل کرتے ہوئے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ دوستوں، میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کئی سال سے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر عربی زبان اور بالخصوص قرآنی عربی نہایت آسان انداز میں اور دلچسپ نئے طریقوں سے سکھا رہا ہوں۔ اگر آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک اور انسٹاگرام پر مجھے سبسکرائب کر لیں۔ مرکب اضافی، مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی بنتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ مثال سے سمجھنا آسان ہوگا۔ اردو میں ہم کہتے ہیں زید کی کتاب، یہ ایک مرکب اضافی ہے۔ اس میں زید مضاف الیہ ہے اور کتاب مضاف ہے۔ مرکب اضافی کی مزید مثالیں دیکھیے: اللہ کا قرآن، قرآن کا پارہ، پارے کا رکوع، رکوع کی آیت، آیت کا لفظ، لفظ کے حروف، حروف کی حرکات، حرکات کا اصول، اصول کی پابندی، پابندی کا انعام۔ ان سب مثالوں میں غور کیجیے، ہر دو لفظوں کے درمیان کا، کی یا کے آ رہا ہے۔ اسی کو مرکب اضافی کہتے ہیں، جس میں دو لفظ ہوتے ہیں اور ان کے بیچ میں کا، کی یا کے آتا ہے۔ عربی میں مرکب اضافی کیسے بنتا ہے، اس کے لیے آپ کو 6 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے مرکب اضافی کو اردو میں لکھ لیں۔ مثال کے طور پر گھر کی چھت۔ نمبر 2، بیچ کے جو حرف ہے کا، کی یا کے، اس کو ہٹا دیں تو اب یہ بنا گھر چھت۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ گھر کی چھت کی عربی بنانے جا رہے ہیں تو ہم نے کی کو ہٹا دیا، ٹھیک ہے۔ اب تیسرے نمبر پر کیا کرنا ہے کہ لغت میں سے دیکھ کر ان دونوں لفظوں کو عربی میں لکھ دیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ گھر کو عربی میں دار کہتے ہیں اور چھت کو عربی میں سقفن کہتے ہیں، تو یہ بنا دارن سقفن، ٹھیک ہے۔ چوتھا مرحلہ، اب ان دونوں کی ترتیب الٹ دیں تو یہ بن جائے گا سقفن دارن۔ پانچواں کام، اب پہلے لفظ یعنی سقفن کی تنوین ہٹا دیں تو یہ بن جائے گا سقف دارن۔ چھٹا کام، اب دوسرا جو لفظ دار، اس کو مجرور کر دیں، یعنی یہ دیکھیں کہ یہ اسم متمکن کی کون سی قسم ہے۔ دارن مفرد منصرف صحیح اور اس کی حالت جری زیر یا دو زیر کے ساتھ آتی ہے، لہذا ہم نے یوں کر دیا سقف دارن، ٹھیک ہے۔ مجرور کر دینے کا مطلب ہوتا ہے آخر میں زیر دے دینا، اور اگر کسی کو اسم متمکن اچھی طرح یاد ہو تو اس کو اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ کس لفظ کا مجرور ہونا کیسے ہوتا ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ گھر کی چھت کو عربی میں سقف دارن کہتے ہیں۔ مرکب اضافی کی مشہور مثالیں دیکھیں: عبداللہ، اللہ کا بندہ، رسول اللہ، اللہ کا رسول، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات، یوم العید، عید کا دن، یوم العرفہ، عرفہ کا دن، یوم العاشوراء، عاشورے کا دن۔
دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیں، مضاف پر کبھی تنوین نہیں آتی، یعنی دو زبر دو زیر یا دو پیش ہے تو اس کو ہم ایک زبر ایک زیر یا ایک پیش کر دیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ مضاف پر زبر زیر یا پیش کب آتا ہے؟ تو وہ اس کے عامل کے مطابق آتا ہے، یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو مضاف ہے یہ مرفوعات میں سے ہے، منصوبات میں سے ہے یا مجرورات میں سے ہے۔ آسان انداز میں یوں سمجھ لیں کہ اگر وہ فاعل بن رہا ہو فعل کا، یا مبتدا بن رہا ہو یا خبر بن رہا ہو تو مرفوع ہوگا، اور اس کے علاوہ اگر اس کے شروع میں حرف جر ہو یا اس سے پہلے بھی مضاف آ رہا ہو اس کا تو یہ مجرور ہو جائے گا، اور ان کے علاوہ باقی ساری صورتوں میں منصوب ہوگا، یعنی اس کے اوپر زبر آئے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو مضاف پر کبھی تنوین نہیں آتی اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ اس سبق کا کام یہ ہے کہ مرکب اضافی کی 10 مثالیں لکھیں اور نیچے کمنٹ میں مجھے لکھ کر دکھائیں۔ آپ ایک کمنٹ میں ایک مثال بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ ضرور لکھیے گا کہ مرکب اضافی کی یہ مثال ہے۔ میں کمنٹس جب چیک کرتا ہوں تو مجھے یاد نہیں رہتا کہ وہ کون سی ویڈیو ہے، 1500 سے زیادہ ویڈیوز ہو چکی ہے، تو کام چیک کرنے میں میرے لیے آسانی تب ہوتی ہے جب آپ پوری وضاحت کے ساتھ اور اردو کی بورڈ سے کام کرتے ہیں۔ رومن میں جو لکھتے ہیں میں ان کا کام چیک نہیں کر پاتا، اور جب میں بہت زیادہ مصروف ہوتا ہوں تو میری جو ٹیم ہے وہ پھر آپ کو میرا واٹس ایپ نمبر دے دیا کرے گی، واٹس ایپ پر آ کر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں پھر۔